السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ پہلے نمبر پہ دوستو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان نے حج 2026 کے لیے افسران کی نامزدگی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کون لوگ اس کے اہل ہوں گے، کون لوگ اس کے اہل نہیں ہوں گے، اگر آپ لوگ اس سیٹ کو لینا چاہتے ہیں تو کن چیزوں کا آپ لوگوں کو خیال رکھنا ہے، کون سے دستاویزات آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ دوستو حج کے متعلق بھی بڑی اہم خبر ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کا 75واں حصہ دوستو خرید لیا گیا، باقی 25واں حصہ حکومت کے پاس ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو تفصیل بتاتا ہوں، بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ دوستو آپ لوگ پلیز ویڈیو کو آخر تک پورا سن کر جائے گا۔ وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان نے حج 2026 کے لیے افسران کی نامزدگی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اہلیت کے لیے ضروری شرائط آپ لوگ جان لیں۔ پہلے نمبر پہ دوستو مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کا وہ شخص یعنی تجربہ کار ہو، اس شخص کو پتا ہو لوگوں کو کیسے یہاں قائل کرنا ہے، اس چیز کا اس شخص کو تجربہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ سعودی قوانین اور یہاں مناسک حج کا اس کو علم ہونا چاہیے، سعودی عرب میں کون سے کام کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے، مناسک حج کہاں ادا کرنے ہیں، اس کے بارے میں۔ اس کے علاوہ دوستو ایم ایس آفس کی مہارت اور اچھے تعلقات قائم رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ایسے نہ ہو کہ غصے والا آدمی ہو اور یہاں کے سب سے لڑتا پھرے اور کوئی نہ کوئی الٹا کام کر دے، ایسے شخص کو بھی نامزد نہیں کیا جائے گا۔ مالیاتی ضوابط کی سمجھ بوجھ بھی اس شخص کو ہو۔ یہ چیزیں آپ لوگوں کو میں نے بتا دی۔ نااہلی کی شرائط میں سے پہلی شرط دوستو اگلے 2 سال میں ترقی پانے والے افسر۔ دوسرے نمبر پہ دوستو اگلے 4 سال میں ریٹائر ہونے والے افسر۔ تیسرے نمبر پہ جو پہلے 1 سے زائد بار بیرون ملک جا چکا، گزشتہ 3 سال میں بیرون ملک خدمت کے انجام دے چکا ہو۔ ضروری دستاویزات بھی جان لیں۔ پہلے نمبر پہ شناختی کارڈ کی کاپی، دوسرے نمبر پہ تازہ تنخواہ کی سلپ، تیسرے نمبر پہ بایو ڈیٹا اور 2 تصویر نیلے بیک گراؤنڈ کے ساتھ لے کر آئیں۔ سروس اسٹیٹمنٹ اور 5 سال کی بی ای آر ایس مکمل کردہ پروفارما، متعلقہ سرٹیفکیٹ مکمل تفصیل کے لیے متعلقہ سرکاری نوٹیفیکیشن کا مطالعہ کریں۔ اس کے علاوہ دوستو آپ لوگ جانتے ہیں پاکستان کی انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے یعنی اس کا 75واں حصہ خرید لیا گیا۔ اب کس نے خریدا بہت سارے لوگ نہیں جانتے، اس کا نام کیا ہے دوستو؟ پی آئی اے کو پاکستانی کنسورشیم نے خریدا، جس کی قیادت عارف حبیب کارپوریشن کر رہے ہیں۔ کتنے میں خریدا؟ اس نے 175 ارب روپے تقریباً 482 ملین ڈالر کی سب سے بلند بولی لگا کر پی آئی اے کا 75واں حصہ خرید لیا۔ عارف حبیب صاحب کون ہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حبیب کارپوریشن ایک کراچی کی بڑی سرمایہ کاری اور کاروباری کمپنی ہے جو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرتی ہے، جیسے کہ اسٹاک مارکیٹ، ریٹیل اسٹیٹ وغیرہ۔ یاد رہے کہ دوستو حکومت ابھی بھی 25واں حصہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہے۔ نئے مالکان کوشش یہ کریں گے کہ اس سروس کو بہترین بنایا جائے اور مسافروں کو بہترین سہولت دی جائے۔ اور آپ لوگوں نے یہ کمنٹس باکس میں ضرور بتانا ہے کیا ہمارا یہ پی آئی اے آئندہ دنوں کے اندر بہتر ہو سکتا ہے، آپ لوگوں کو کیا امید ہے، آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو پرائیویٹ حج نے نیا کارنامہ انجام دے دیا۔ ایک بڑی خوشخبری کی بات ہے، جو پہلے ہر دفعہ لیٹ ہو جاتے تھے، اس دفعہ انہوں نے اپنے کام جلدی سے کر دیے تاکہ پچھلے سال کی طرح حج 2025 کی طرح کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ انہوں نے کیا کیا جی؟ تمام عازمین حج کی بکنگ مکمل کر لی۔ یہ اقدامات حج کے انتظامات میں ایک بڑی پیش رفت ہوگی جو کہ عازمین حج کے لیے آسانی فراہم کرے گا۔ حج کے عمل میں شفافیت اور سہولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پرائیویٹ آپریٹر نے جلد از جلد بکنگ کا عمل مکمل کر لیا تاکہ عازمین کو بر وقت اطلاع اور سہولیات مہیا کی جا سکے۔ اس سے حج کی تیاریوں میں تیزی آئے گی اور مالی معاملات میں بھی واضح صورتحال پیدا ہوگی۔ حج کے لیے ہر سال لاکھوں عازمین پاکستان سے روانہ ہوتے ہیں اور پرائیویٹ آپریٹر کا یہ اقدام حج کے سفر کو مزید منظم مؤثر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ عازمین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے بل کی تفصیلات جلد از جلد چیک کر لیں تاکہ کسی قسم کی دقت نہ ہو۔ ہماری دعا ہے کہ تمام حج کے عازمین کا سفر آسان، خوشگوار اور بابرکت ہو۔ مزید تازہ ترین معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو جلد رپلائی دی جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔